عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 2 جس کا نام ہے الغنی والفقیر، عبارت اور اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اس سے پہلے والے اسباق کے اندر ہم نے اس سبق کے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی سیکھے تھے، سمجھے تھے، اور آج ایک پیراگراف دیا گیا ہے جسے عربی میں عبارت کہیں گے، اور اسی کی بائیں طرف اس کا ترجمہ ہے اردو کے اندر۔ تو ہم پہلے عبارت کا ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں گے اور اسی کے مطابق اس کا ترجمہ سیکھتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام توجہ کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ سبق کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اسے اپنی کاپی کے اندر لکھ لیں۔ سبق کے بعد گوگل فارم کے ذریعے آپ کو اس سبق کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے۔ آپ ان سوالات کا جواب اچھے انداز کے اندر اطمینان کے ساتھ دیں، اور جو طلباء و طالبات گوگل فارم کو فل کر سبمٹ نہیں کرتے ہیں ان کی حاضری شمار نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کا جو سبق ہے اس میں گوگل فارم بھیجا جائے گا۔ اگر آپ نے اس سبق کو دیکھ تو لیا لیکن گوگل فارم کو پر نہیں کیا، اس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات صحیح نہیں دیے اور سبمٹ نہیں کیا تو آپ کی اس دن کی حاضری شمار نہیں کی جائے گی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی عبارت کی طرف۔ پہلا جملہ ہے زرت لیلۃ امس رجلا بائسا۔ ترجمہ ہوگا میں نے کل رات ایک پریشان آدمی کو دیکھا۔ لیلۃً یعنی رات، لیلۃ امسی گزشتہ رات، کل رات، گزری ہوئی رات، رجلاً آدمی، بائساً پریشان، زرتو یعنی دیکھا۔ آگے جملہ ہے فرأیتہ واضعا یدہ علی بطنہ کأنہ یشکو الما۔ فرأیتہ کا ترجمہ ہوگا اس کو میں نے دیکھا، واضعا یعنی رکھے ہوئے، یدہ اپنا ہاتھ، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، بطن کا معنی ہوگا پیٹ، کأنہ کا معنی ہوگا گویا، یشکو شکایت کرتا ہے، المن تکلیف کی۔ ترجمہ اس طرح ہوگا اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا گویا کہ وہ تکلیف کی شکایت کر رہا تھا۔ آگے جملہ ہے فصرت حزینا وسألتہ ما الذی یؤلمک۔ ترجمہ ہوگا تو مجھے تکلیف ہوئی، فصرت حزینا تو مجھے تکلیف ہوئی، وسألتہ اور میں نے اس سے پوچھا، ما الذی یؤلمک، ما الذی یعنی کون سی چیز نے، یؤلم تکلیف پہنچائی، کا یعنی تجھے۔ ترجمہ اس طرح ہوگا تو مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھے تکلیف پہنچائی، کس چیز نے تجھے تکلیف پہنچائی، ما الذی یؤلمک یعنی کس چیز نے تجھے تکلیف پہنچائی۔ فشکا الی الجوع وقال انی جائع من یومین۔ فشکا یعنی اس نے شکایت کی، الیہ مجھے، الجوع کا معنی ہوگا بھوک، وقال اور کہا، انی بے شک میں، جائع بھوکا، یومینی 2 دن،
اور من کا معنی ہوگا سے۔ ترجمہ اس طرح ہوگا تو اس نے مجھے بھوک کی شکایت کی اور اس نے کہا بے شک میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ آگے ہیں ما ذقت شیئا من طعام۔ ما ذقت یعنی کوئی چیز نہیں چکھی، شیئا یعنی چیز۔ ما ذقت شیئا کا معنی ہوگا کوئی چیز نہیں چکی، من طعام کھانے میں سے۔ تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس نے یوں کہا میں نے کھانے کی کوئی چیز نہیں چکھی، میں نے کھانے کی کوئی چیز نہیں چکھی۔ ذقت یعنی چکھنا۔ قرآن میں بھی یہ الفاظ کا ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جو ذائقہ جو ہے وہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ فرأیت فلوسا فأعطیت فلوسا ثم ذهبت لزیارت صدیق ثری۔ فأعطیت تو میں نے اسے دیا، فلوسن یعنی سکے، پیسے۔ ہمارے الفاظ معنی کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ فلسن یعنی سکہ اور اس کی جمع آتی ہے فلوس۔ تو یہاں پر لفظ فلوس استعمال ہوا ہے، جمع استعمال ہوئی ہے۔ ثم کا معنی ہوگا پھر، ذہبت گیا میں، لزیارتی صدیق ثری، ثری کا معنی مالدار، صدیق کا معنی دوست، زیارت یعنی ملاقات کے لیے، زیارت کرنے کے لیے یعنی ملاقات کے لیے۔ ترجمہ ہوگا تو میں نے اسے سکے دیے، پھر میں اپنے خوشحال دوست کی زیارت کے لیے گیا۔ فرأیتہ واضعا یدہ علی بطنہ، وہی اوپر والا جملہ دوبارہ لوٹایا گیا، مطلب کہ پہلے غریب انسان کو دیکھا تھا، غریب آدمی کو، تو اس نے بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اب دوست کے پاس پہنچا تو دوست بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ تو ترجمہ ہوگا میں نے اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، یعنی وہ جو خوشحال دوست تھا اسے بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ اب دونوں جگہ پر ایک ہی حالت میں دونوں الگ الگ آدمیوں کو پایا تو اب دل میں کیا ہوگا؟ تعجب ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَأَثَارَتْ حَالَةُ التَّعَجُّبِ فِي قَلْبِهِ۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں تعجب ہوا، اس کی حالت دیکھ کر یعنی اس دوست کی حالت دیکھ کر دل میں تعجب ہوا۔ تعجب اس وجہ سے ہوا کہ اس غریب کو دیکھا تو وہ بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ جب معلوم کیا کہ بھئی کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس نے بھوک کی شکایت کی، اور دوسری طرف جب اپنے دوست کے پاس پہنچا تو دوست کی حالت دیکھی تو وہ بھی وہی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسے تعجب ہوا کہ بھئی فلاں غریب تو بھوک کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، یہ تو مالدار آدمی ہے، اسے تو کیسے بھوک کی تکلیف ہو سکتی ہے، پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تو اس وجہ سے اسے تعجب ہوا۔ آگے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَمَّا بِهِ فَشَكَا إِلَيَّ الْبَطِنَةَ، اور میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ وَسَأَلْتُهُ عَمَّا بِهِ، میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کیا کہا اس نے مجھے پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ اس دوست نے کیا کہا کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، اس لیے میں ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھا ہوں۔ اب جو صاحب قصہ ہے، جو قصہ لکھنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ وہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے هَذَا الْغَنِيُّ يَتَأَلَّمُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَذَلِكَ فَقِيرٌ يَشْكُو مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ لَوْ أَعْطَى هَذَا الْغَنِيُّ
ذلك الفقير ما زاد من حاجته من الطعام ما شكا واحد منهما سقما ولا ألما. بہترین بات بتائی انہوں نے کیا کہا؟ صاحب قصہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب قصہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مالدار زیادہ کھانے کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ فقیر بھوک کی سختی کی وجہ سے شکایت کر رہا ہے. اگر یہ مالدار اس غریب کو اپنی حاجت سے زیادہ کا کھانا دے دیتا تو دونوں میں سے کوئی بھی بیماری اور تکلیف کی شکایت نہ کرتا. یہ پورا مکمل سبق ہوا. یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ کی چیز، اپنی ضرورت ختم ہو جانے کے بعد جو چیز بچے وہ اس کے مستحق تک پہنچا دو تو تم بھی اطمینان سے رہو گے اور جسے آپ نے دی ہے اس کا بھی کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس فعل سے، اس کام سے راضی ہوگا، خوش ہوگا. تو ہمیں بھی یہی کام ہماری زندگی کے اندر اپنانا چاہیے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس زائد ہے اسے اس کے مستحقین تک اور جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں انہیں دے دینی چاہیے تاکہ اسے کام آ جائے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، کبھی کبھی کسی جوڑے کا نمبر آتا ہے پہننے کے لیے، تو اس صورت کے اندر آپ یہ کریں گے کہ جو اپنے سے زیادہ استعمال کی چیز ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور دوسروں کی ضرورت پوری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.